عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا جائے، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عمران خان کو آرٹیکل 63(1)(3) کے تحت نااہل کیا گیا، وہ پڑھ کر سنائیں۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی کا وکیل سے مکالمہ۔ وکیل نے کہا کہ عمران خان آرٹیکل 62-63 کے تحت اب پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ کیسے نہیں رکھ سکتے؟ عدالت کو مطمئن کریں۔ جسٹس ساجد محمود بھٹی کے ریمارکس۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کو بھی پارٹی صدارت کے لیے نااہل کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کو جلسے اور دھرنے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے 25 مئی کے سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالت میں پڑھا۔ ڈاکٹر بابر ابان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کب اسلام آباد آ رہے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ ایڈوکیٹ جنرل بولے یہ بھی ان سے پوچھ لیں اسلام آباد کب آئیں گے۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پی ٹی آئی جلسہ کر لے مگر 39 شرائط پوری کرے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے این او سی جاری کرنے کے لیے شرائط مانگ لی۔ بیان حلفی پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان دستخط کرے۔ شرط جلسے کی اجازت 1 دن کے لیے ہوگی۔ جلسے میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع ہوگا۔ جلسے میں مذہب سے متعلق بیان بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ قومی یا کسی پارٹی کا پرچم نظر آتش نہ ہو۔ پی ٹی آئی سٹیج پر کون جا سکے گا، انتظامیہ کی شرط میں شامل۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے 7ویں روز کا وزیر آباد سے آغاز۔ کارکنوں کی عدم دلچسپی۔ عمران خان کی قیادت میں قافلہ وزیر آباد سے گجرات کی جانب سفر کرے گا۔ جہلم پولیس کا لانگ مارچ کے پیش نظر جی ٹی روڈ سے ملحقہ ہوٹلوں اور رہائشی پلازوں میں سرچ آپریشن۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ نے شہریوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ راولپنڈی کی سول سوسائٹی میدان میں آ گئی۔ لانگ مارچ کے خلاف بینرز آویزاں۔ خدارہ ملک کو چلنے دیں، بینرز پر نعرے درج۔ گجرات میں بھی عمران خان کے خلاف بینرز لگ گئے۔ پی ٹی آئی مارچ سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس کے ساتھ انتظامیہ کی تیاریاں بھی تیز۔ ہنگامی صورتحال کے لیے انتظامیہ نے سی ڈی اے سے 10 ایمبولینس مانگ لیں۔ ضلعی مجسٹریٹ نے سی ڈی اے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو خط لکھ دیا۔ 10 ایمبولینس اور 5 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی فراہم کی جائیں۔ خط کا متن۔ عمران خان کے لانگ مارچ سے 3 افراد کی ہلاکت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن سعدیہ تیمور کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ خاتون صحافی صدف نعیم تحریک انصاف کا کارکن اور 14 سالہ نوجوان جان کی بازی ہارا۔ عمران خان کے مارچ میں 3 افراد کی ہلاکت کا نوٹس دیا جائے۔ قرارداد میں چیف جسٹس سے مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملکی ترقی کے لیے پرعزم۔ اسلام آباد میں سفری سہولیات کی بہتری کے لیے بڑا اقدام۔ مختلف سیکٹرز کو میٹرو بس سسٹم سے منسلک کرنے کے منصوبے کا اجرا کر دیا۔ 13 روٹس اور 128 بسوں پر مشتمل فیڈر روٹس بس نیٹ ورک کا پہلا مرحلہ آئندہ سال مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ایف، جی اور آئی سیکٹر کے ساتھ D12 کو مرکزی میٹرو نیٹ ورک سے بسوں کے ذریعے منسلک کیا جائے گا۔ 1 لاکھ مسافر عالمی معیار کی سفری سہولیات سے مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفد کی ملاقات۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ افغان جنگ کی وجہ سے امن و امان خراب ہوا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ ملاقات میں شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ کی بھی شرکت۔ لاہور میں نئی ایئر لائن فلائی جناح کی بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کے لیے تیاریاں شروع۔ فلائی جناح کا بین الاقوامی پروازوں کے آغاز سے قبل مزید 2 نئے طیارے خریدنے کا فیصلہ۔ طیاروں کی خریداری کے لیے پیپر ورک شروع۔ فلائی جناح کا لاہور سمیت ملک کے 5 بڑے شہروں کے لیے فلائٹ آپریشن جاری۔ حکومت کی سخت پابندیاں کام کر گئی۔ حکومتی اقدامات کے بعد اکتوبر میں تجارتی خسارہ 23 ماہ کی کم سطح $2 ارب 27 کروڑ رہ گیا۔
अक्टूबर 21 के मुकाबले अक्टूबर में बरामदात 4% कम और 2 अरब 40 करोड़ डॉलर और दरामदात 27% नुमायां कमी से 4 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले अक्टूबर 22 में तजारती खसारा 42% कमी रिकॉर्ड हुआ। सैलाब से तबाही, किसानों की मदद के लिए सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। गंदम के बीज खरीदने के लिए किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सिंध के 23 अजला में 35 लाख एकड़ ज़राई ज़मीन मुतासर हुई। वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला कहते हैं, गंदम की फसल काश्त करने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। फी एकड़ गंदम के बीज की कीमत देकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बीमारियों से जान न छूटी, मुख्तलिफ अमराज वबाई सूरत इख्तियार कर गए। रंगवानी में मजीद एक बच्ची दम तोड़ गई। मलेरिया, गैस्ट्रो, डायरिया से अब तक 46 मासूम जिंदगियां ज़ाया हो गई। सैकड़ों बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला, मरीज और लवाहिकीन परेशान। कोरोना अलाउंस बहाल किया जाए। सिंध में सरकारी अस्पतालों के अमले का एहतजाज जारी। ओपीडी का बायकॉट कर दिया। मुतालबात के हक में नारे। अस्पताल आने वाले मरीज ओपीडी बंद होने से परेशान। बैंकों का फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन से कई गुना मुनाफा कमाने का इंकशाफ। साल 2021 के पहले 9 माह के मुकाबले साल 2022 के 9 माह पर जायजा रिपोर्ट सामने आ गई। बैंकों के गैर मुतफिका माली नताइज की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ बैंकों ने फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन से 9 माह में 50 से 550% तक मुनाफा कमाया। जून 2021 में अमरीकी डॉलर 157 रुपये से बढ़कर जून 2022 तक 229 रुपये तक पहुंच गया। लाहौर के मेयो अस्पताल में मुलाजिम पर फायरिंग का वाकया। मुलाजिमीन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाज के पेश नजर ओपीडी बंद, मरीज और लवाहिकीन ख्वार होकर रह गए। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए वरना एहतजाज जारी रखेंगे, मुजाहिरीन की धमकी। डेंगू के वार थम न सके। इस्लामाबाद में वायरस ने मुतासरा मजीद 2 अफराद की जान ले ली। विफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से जाबाक अफराद की तादाद 11 हो गई। 24 घंटों में मजीद 58 अफराद में डेंगू की तशखीस। डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 4,896 हो गई। रबा हफ्ते मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में 4 नवंबर से 7 नवंबर तक बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस सकते हैं। बालाई और पहाड़ी इलाकों में यालाबारी होगी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं।